اہم ترین خبر آپ کو دیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مذمت کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز پہ بھی لے کے جاؤں گا، بیکاز آپ کا بھی انٹرسٹ ہوگا۔ اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ جب یہ واقعہ میرے نوٹس میں آیا سوشل میڈیا کے توسط سے، بلکہ انفیکٹ سوشل میڈیا میں وائرل ہونے سے پہلے بھی میرے پاس اس کی جو وہ تھی ایک دوست نے ویڈیو شیئر کی اور میں نے اس پر فوراً نوٹس لیا۔ آئی جی پولیس کو یہ حکم دیا کہ آپ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر ملزمان کو گرفتار کرنا ہے، اور الحمدللہ انیشلی ایک اور پھر لیٹر آن 11 اور لوگ جو ہیں وہ اس کیس میں ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں۔ مزید گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور ان گرفتاریوں میں ایک قبائلی سردار صاحب جو ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے ہاں آپ کو تو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ اس قبائلی معاشرے میں جو قبیلے کا سربراہ ہوتا ہے اس کی ایک بڑی ڈگنیٹی اور رسپیکٹ ہوتی ہے۔ کیپنگ ان ویو دیٹ ہم نے ایک سیکنڈ بھی جو مرضی اس کیس میں انوالو ہوگا ہم اس کو ضرور اریسٹ کریں گے، ضرور کورٹ آف لاء میں پیش کریں گے اور عدالتوں سے سزائیں دلانے کی کوشش کریں گے۔ اب ظاہر ہے اس کی میں بالکل بھی کہیں کسی بھی صورت میں وکٹم جو ہے اس کی بلیمنگ پہ نہیں جانا چاہوں گا، لیکن کم سے کم حقیقت بھی پاکستان کے لوگوں کو معلوم ضرور ہونی چاہیے کہ واٹ از دا ریالٹی اینڈ دس از دا انٹرسٹ۔ لوگوں کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیسے ہے، اس کے پیچھے کیا کار فرما تھے، جو عوامل تھے۔ اس پہ میں مختصر، میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ یہ شاید نیولی میرڈ کپل تھے۔ دے ور ناٹ نیولی میرڈ کپل، ان کا آپس میں کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا ان کا آپس میں۔ جو بچی تھی جو ماری گئی ہیں، جو شہید ہوئی ہیں، ان کے جو ہیں وہ 5 بچے ہیں، ان کے جو شوہر ہیں ان کا نام نور ہے۔ اسی طرح وہ جو آدمی مارا گیا ہے کوئی 45 سال 50 سال کے قریب اس کی ایج ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں۔ تو یہ ایک اس کا آہستہ آہستہ جب اور ڈیٹیلز آتی جائیں گی، کم سے کم پاکستان کے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، بلکہ مین سٹریم ٹی وی چینلز پہ بھی ایک آدھ جگہ پہ میری نظر سے گزرا ہے کہ وہ ان کو نیولی میرڈ کپل شو کر رہے ہیں۔ تو دس از دا ریالٹی، لیکن قتل ہے، جرم ہے، چاہے کچھ بھی کسی نے کیا ہو، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس بے دردی کے ساتھ، اس گھنونے انداز میں ویڈیوز بنا کر یا کسی بھی صورت میں کسی انسان کا قتل کریں اور کسی خاتون کا قتل کریں۔ بالکل نہ معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے، نہ حکومت اس کی اجازت دے سکتی ہے، نہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ان قاتلوں کے ساتھ اتنی سی بھی ہمدردی رکھتی ہے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ریاست ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہی ہے، ریاست اس کیس میں بھی ان 2 مظلوموں کے ساتھ رہے گی جن کا بہیمانہ قتل کیا گیا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ عید سے پہلے کا واقعہ ہے، ان کے جو پکچر پہ فیس بک پر پہلے بھی آ چکے تھے لیکن ویڈیو بعد میں وائرل ہوئی 2 روز پہلے، وہاں پر جو پولیس ہے یا انتظامیہ ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ ان کو کیسے علم نہیں تھا، علم تھا، انہوں نے پہلے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ وہاں کے ذمہ داروں کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ ایک تو یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم کارروائی کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنے اسپیشل برانچ کا جو ڈی ایس پی تھا وہاں کا، اس علاقے کا، اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، اور اس کو اسی بنیاد پہ سسپینڈ کیا کہ اس نے حکومت کو بتانا تھا، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ حکومت تک یہ علم میں لے کر آیا جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو نظام ہے، اس نظام میں ایک ایف آئی آر نام کی چیز ہے جس کو فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کہتے ہیں۔ فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ اس کیس میں، کسی بھی کیس میں جب کرائم ہوتا ہے تو اس کی انفارمیشن سب سے پہلے آ کے وکٹم دیتا ہے۔ اس کیس میں وکٹم جو ہیں ان کے 15 سالہ بیٹا بھی ہے، ان کے ماں باپ بھی ہیں، دوسرا وکٹم جو ہے اس کے بھی بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں۔ اس کیس میں کوئی ایک شخص بھی آ کے وکٹم بننے کو تیار نہیں ہے، آ کے ایف آئی آر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس حد تک آپ اس معاشرے کی پستی کو دیکھیں کہ جب پولیس چھاپے مارنے جا رہی ہے تو وہاں پر مرد سارے بھاگ گئے ہیں اور جو خواتین ہیں وہ گھروں سے نکلتی ہیں اور پولیس پہ پتھراؤ کرتی ہیں۔ اب ایسی سوسائٹی میں اب سوسائٹی کہاں جا رہی ہے، یہ وہ کویسچن مارک ہے۔ پھر آج سوشل میڈیا میں میرے دوست، آپ لوگ کیونکہ بہت قابل احترام ہیں، آپ ڈغاری کو سمجھتے ہیں کہ ڈغاری کیا ہے۔ شاید وہ لوگ جو کراچی بیٹھے ہیں، جو لاہور بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ڈغاری کیا ہے، لیکن پھر بھی کیا یہ کسی نے
انویسٹیگیشنز کی ہیں, انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے, کسی سوشل میڈیا نے, کسی میڈیا کے دوست نے, کسی جرنلسٹ نے. نو, قاتلوں کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ویڈیو دی ہے تو پورے پاکستان کو پتہ چلا ہے. کسی اور نے یہ انویسٹیگیشن نہیں کی ہے. تو ہم نے تو ڈی ایس پی کو سسپینڈ بھی کر دیا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ حکومت تک یہ بات اس واقعے کی نوعیت کا بتائے. لیکن کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے اسپیشلی ٹیلی فون کیا ہے اور اس کو ٹیسٹ کیس مجھے بتایا ہے, میں اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس ہی لے رہا ہوں. میری ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ ان معصوم لوگوں کے ساتھ ہیں جو قتل ہوئے ہیں. کس حالت میں ہوئے ہیں, کیا ہوا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, دیٹ از ناٹ مائی ہیڈ ایک. لیکن میں بتانا ضرور چاہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو کہ سوشل میڈیا میں جو چیز آتی ہے وہ بسا اوقات ٹوسٹ ہو کے آتی ہے. تو یہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک آئے اور فارورڈ کر دیں, فارورڈ والی کہانی کی بجائے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی طرف زیادہ ہمیں ایک دوسرے کو انکریج کرنا چاہیے. پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیز آر دا ریئلٹیز. حکومت جو ہے وہ گرفتاریاں مزید بھی کرے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالتوں میں ان قاتلوں کو پیش کریں گے. یہ بتائیے گا کہ جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے مارا انہی قاتلوں نے ویڈیو وائرل بھی کی, تو 2 مہینے وہ چپ کیوں رہے؟ کیا اسے کوئی مفادات ہوں گے جو وہ خاموش رہا, وہ پورے نہیں ہوئے تو اس کے بعد اس نے ویڈیو وائرل کر دی؟ اور دوسرا یہ کہ آپ بھی ایک قبیلے سے تعلق, یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں, یہ فیصلے آج بھی جرگوں میں ہوتے ہیں, تو آپ ان جرگوں کے فیصلوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ فیصلے اتنا ایک سینسیٹیو معاملہ جرگے میں حل کر دیا؟ دیکھیے بات آپ کی درست ہے. اگر میں اس کے ڈینائل موڈ پہ چلا جاؤں کہ نہیں ایسے جرگے نہیں ہوتے ہیں تو یہ تو ہم سب یہاں کے آپس کے لوگ بیٹھے. میں کسی بھی چیز میں ڈینائل موڈ پہ نہیں جانا چاہتا ہوں, اور جو ریئلٹیز ہیں وہ لوگوں کو ریئلٹیز پتہ ہونی چاہیے. یس, اس طرح کے جرگے ہوتے ہیں, اس طرح کے جرگوں کو حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں, اور بہت سارے ایسے جرگے ہوئے ہیں جن کو روکا بھی کیا ہے, جن کے اوپر ایکشنز بھی لیے گئے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے شاید بہت سارے خود ایسے قبائلی جرگوں کے وکٹم بھی رہے ہیں. لیکن حکومت کا اپنا ایک نظام ہے, ریاست کا اپنا ایک نظام ہے. ریاستی نظام جو ہے وہی قانون اور آئین ہے. ہمیں پاکستان کے آئین کے مطابق چلنا ہے. ہم کسی جرگے کو نہ پروموٹ کریں گے, نہ کسی جرگے کو انکریج کریں گے, بلکہ جو آئینی راستہ ہے آئینی راستے سے ہی لوگوں کو انصاف دلائیں گے. یہ بتائیں 2007 اور 8 آپ کے اپنے علاقے میں, ظاہر ہے آپ کا خود تعلق جو ہے قبیلے سے ہے, 19 girls were traded to settle a tribal dispute. آپ نے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. امپیونٹی ہے سر, عام آدمی کا کام نہیں ہے. جو بندوق بردار لوگ ہیں یہ وہی کرتے ہیں. تو what the government is doing, 3-4 کیسز میں زیادہ آپ کو ریفرنسز دے سکتا ہوں. میں بھی آپ کو کوئی 6-7 ریفرنسز دے سکتا ہوں کہ سوشل میڈیا میں جو چیز آتی ہے 4 دن بعد وہ بخار اتر جاتا ہے, یا میڈیا میں جو چیز آتی ہے وہ بخار اتر جاتا ہے. جس کیس کا آپ ذکر کریں, آئی واز دا ون آن دا ویری فرسٹ ڈے آئی ہائی لائٹڈ دیٹ. تو میں نے ان ٹرائبل نارمز کو سائٹ پہ کر کے, آپ کچھ دوست تو اس بات کے گواہ ہیں کہ ان ٹرائبل نارمز کو سائٹ پہ کر کے ایک سٹیپ آگے آیا, اور میں نے بتایا کہ آئین اور قانون اس کی گنجائش نہیں ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیز جو ہے وہیں پر سیٹل ڈاؤن بھی ہو گئی. سر یہ بتائیں کہ کل خلاف میں 7 بندے مارے گئے, ٹرائبل ڈسپیوٹ تھا, ٹرائبل کلیش ہوا, بھاری ہتھیاروں کا استعمال ہوا. آج پریس کانفرنس بھی سادہ سے ہوئی ہے کہ جو پریزیڈنٹ نے کی ہے کہ 5 گھنٹے تک یہ فائرنگ ہوتی رہی, اور نہ نیویز وہاں پہنچی, نہ یہ اے این پی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو میرے دوست ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو مسئلہ کیا ہے. میرے پاس یہ میسیجز ہیں جو ان کا پارلیمانی لیڈر ہے, وہ آئی کین شو دا میسیجز, بٹ دیٹ از لائک اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ پرائیویٹلی میں آپ کو دکھاؤں گا. وہ میرا شکریہ انہوں نے فیس بک پہ ادا کیے کہ 5 منٹ کے اندر اندر چیف منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا. ان کا اپنا سوشل میڈیا پہ موجود ہے, اے این پی کے اپنے جو پارلیمانی لیڈر ہیں. اب ہمارے ہاں یہ فیشن بن گیا ہے کہ ایک ڈسپیوٹ ہوا ہے, دیر از اے رسپانس ٹائم آدھا گھنٹہ, 40 منٹس, 10 منٹس. اگر آج بھی حکومت اس میں انٹروین نہ کرتی, پوری رات اے سی ایس ہوم جو ہیں اور کمشنر کوئٹہ وہ اس پر جاگتے رہے پوری رات, اگر اور فرنٹیئر کور بلوچستان آج بھی وہاں پر موجود ہیں, اگر وہ ہم رسپانس نہ دیتے تو وہ جو قتل تھے ان کی تعداد شاید سینکڑوں میں پہنچ جاتی. اٹ از اے ٹرائبل ڈسپیوٹ. 2 ٹرائبز آپس میں مورچہ بند ہوئے ہیں, اور ان گولیوں کے درمیان جانا, میں ان ڈی سی کو, اس لیویز والوں کو, ان ایف سی والوں کو, ان آفیشلز کو شاباشی دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس ڈسپیوٹ کو روکا ہے. جہاں 100 قتل ہونے تھے, جو یہ 2 ہوئے ہیں, 3 ہوئے ہیں, 4 ہوئے ہیں, 5 ہوئے ہیں, یہ جتنے بھی ہوئے ہیں یہ بھی قابل مذمت ہے. لیکن اب جب ایک ڈسپیوٹ اریکٹ کرتا ہے تو اٹ از آل آف سڈن
یہ حکومت کو بتا کے جا کے لڑتے ہیں کہ ہم لڑنے جا رہے ہیں تو ہمیں کیا کہتے ہیں وہ کریں. تو یہ لڑائیاں قبائلی معاشرہ ہے, لوگوں کے پاس یہ ڈی ویپنائز نہیں ہوا یہ سوسائٹی, کسی نے اس کو ڈی ویپنائز کرنے کی نہ کوشش کی ہے. اب اربن سینٹرز میں کوشش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگوں کے ٹرائبل ڈسپیوٹس ہیں. آپ سب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, نہیں سمجھتے تو وہ نہیں سمجھتا کہ جو یہاں کا باسی نہیں ہے. تو ایسے بلیم کرنا, میں اصغر صاحب از لائک اے بردر ٹو می, وی آر ویری گڈ فرینڈس, بٹ لک دس از واٹ پالیٹکس از. انہوں نے تو ہر اس ایشو پہ پالیٹکس کرنی ہے جہاں ان کو کوئی فالوشپ نہیں. ایک سیکنڈ, آپ کے سینئر ہیں, میں ان کو سنوں پھر آپ کو. جی اسسٹنٹ کمشنر تم نورزی صاحب, اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ تقریباً 2 ہفتے گزر گئے. تھوڑا سا اس میں کروں گا, اوور آل بلوچستان بتائیں کہ گورنمنٹ کی ریٹ کہاں اسٹینڈ کرتی ہے. ویری سوری ٹو سے کہ ایسا لگتا ہے کہ مسکرینٹ جہاں چاہیں آ کے ناکہ لگا لیں, کس کو بھی ہٹ کرنا چاہیں, چاہے گورنمنٹ آفیشیل ہے یا پبلک ہے. یہاں پہ دیکھیے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ نے ایک رائز دیکھا ہے ٹیررزم میں, اس کے میں بار بار پریس کانفرنسز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ واٹ آر دا ریزنس. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دیٹ, بٹ what our response is for last 1 year تقریباً 300 کے قریب جو مسکرینٹس ہیں, جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں, that has been neutralized by the security forces. کل ہم نے 10 دہشت گردوں کو جو کہ مسافروں کو بسوں کو اتارنے میں شامل تھے, کل 10 دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم وصل کیے گئے ہیں ہماری سیکورٹی فورسز نے. سو اینڈ سو آن. تو یہ ایک رسپانس ہے. آپ کانفلکٹ زون میں ہیں, 5 سال 6 سال پیچھے آپ نے ان کو پھلنے پھولنے دیے. کیا یہ آپ کے سامنے امپیچمنٹ کی پالیسی نہیں ہوئی جس طرح ٹی ٹی پی کے لیے ہوئی کہ ان کے جیلوں قیدیوں کو پکڑ پکڑ کے چھوڑا گیا, ان کو معافیاں دی گئیں؟ کیا یہ جو سیپریٹسٹ ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, کیا ان کے لیے وہ پالیسی آپ نے نہیں دیکھی پچھلی حکومتوں میں؟ آپ لوگ تو سب چیزوں کے گواہ ہیں, کسی اور کو نہیں پتہ, آپ کو تو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ جب آپ امپیچمنٹ کرتے ہیں تو ٹیررسٹ ہمیشہ ریجونائٹ ہوتا ہے, ری اسٹرینتھن کرتا ہے اپنے آپ کو, ری گروپ ہوتا ہے اور آپ سے وہ انوائرمنٹ چھیننے کی کوشش کرتا ہے. کیا انہوں نے ہماری 1 انچ لینڈ ہولڈ کی ہوئی ہے؟ صرف وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک انوائرمنٹ جو سیکیور انوائرمنٹ ہے اس کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اور سافٹسٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں. کل رات کو سوراب میں آئے تو رسپانس میکینزم واز ود ان 7 منٹس. 7 منٹ کے اندر اندر ان کو رسپانس مل گیا اور اپنے بندے زخمی کر کے بھاگ گئے. وہ آتے ہیں 2 منٹ کے لیے, 3 منٹ کے لیے, 5 منٹ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں, پھر 2 کام کرتے ہیں. ایک تو سوسائٹی میں اوور آل پاکستان میں یہ میسج چلا جاتا ہے کہ جس طرح آپ ابھی خود فرما رہے ہیں کہ جہاں مرضی آ جائیں, جدھر مرضی آ جائیں, تو آ جائیں. کسی کنٹونمنٹ پہ کیوں نہیں آتے, کسی ملٹری انسٹالیشن پہ کیوں نہیں آتے؟ یہ سڑکوں پہ جا کے مسافر جس کا نہ بلوچ معاشرے سے کوئی تعلق, نہ جس کا ہماری روایات اجازت دیں, وہاں کے مسافروں کو اتار کے بے دردی سے شہید کر دیں. قوال جا رہے ہوں جن کا معاشرے میں کوئی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ان کو اتار کے مار دیں, سافٹسٹ ٹارگٹس ڈھونڈیں. تو میرا خیال ہے کہ تھنگز آر گیٹنگ بیٹر ناؤ. اٹ از ناٹ اے بلیک پکچر جو پیش کی جا رہی ہے پورے پاکستان میں. میں اس پر ایک علیحدہ پریس کانفرنس ود فیکٹس اینڈ فگرز بھی اگلے 2-4 دن میں یا نیکسٹ ویک میں کروں گا. آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں ہم نے آپریشنس کیے, کتنے لوگ ہم نے ان کے مارے ہیں, کتنے جہنم وصل ہوئے ہیں, کتنے پکڑے گئے ہیں, اور کتنوں کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا عدالتوں میں. اور پھر اب جب ہم نے اپنا ایکٹ امینڈمنٹ کر لیا اس میں, تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا ہمارے لیے ٹو پریزنٹ پیپل ٹو دا کورٹ. ایک سیکنڈ پلیز, ایک سیکنڈ بیٹا, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ایک سوال بیٹا آپ یہ جو ڈگاری واقعہ پیش آیا, یہاں پہ جو 2 قتل ہوئے, مختلف قبائل کے جو سردار ہیں انہوں نے جو موجودہ سردار کو گرفتار کیا گیا ہے, اس کے حوالے سے مذمت کی ہے واقعے کی, اور کہا گیا ہے کہ چادر اور چاردیواری کو پامال کیا گیا ہے. تو یہ پریشر لانے کی کوئی یا کیس کے اوپر کوئی؟ دیکھیے, آپ کو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ اول تو وہ سردار صاحبان جتنے بھی ہیں قابل احترام ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رسپونڈ دیم, بٹ آئی وانٹ ٹو رسپونڈ یو کہ میں کسی پریشر میں نہیں آتا ہوں. یہ کم سے کم آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہونا چاہیے, بلوچستان کے لوگوں کو بھی, کہ میں پریشرز نہیں لیتا ہوں. جو قانون کا راستہ ہے, جو آئین کا راستہ ہے, میں اس کے مطابق چلتا ہوں. کوئی آ کے دھرنا دے 100 دن کے لیے بھی میں پریشر میں نہیں آتا ہوں. کوئی آ کے کہہ کہ بلوچستان کی سڑکیں بند کریں گے, ہم نے سڑکیں کھلوا کے آپ کو دکھا دیں, میں پریشر میں نہیں آتا ہوں. میں اس کیس پہ بھی کسی پریشر میں نہیں آؤں گا. جو آئین اور قانون کا راستہ ہوگا, جو وکٹمز کو سپورٹ کرے گا, جو وکٹم جو بیچارے مارے گئے ہیں ان کو انصاف دلانے میں جو بھی راستہ اختیار کیا جائے گا وہی راستہ اختیار کیا. جی بیٹا آرام سے, تسلی سے. گزشتہ 1 سال میں اسی طرح 17 مرد اور 17 خواتین جو ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مارے گئے ہیں سر,
گزشتہ ہفتے بھی بولان کی علاقے باغ میں جو ہے سر ایک خاتون اور اس کو اس طرح بے دردی سے مار دیا تھا، اور پھر یہی الزام لگا لیتے ہیں کہ اسے سیاکاری کے الزام میں مارے گئے ہیں سر۔ اس کے لیے سر پولیس بھی FIR کہا جاتے ہیں، FIR درج نہیں ہوتے، اور ہم میڈیا بھی ہم خبر چلا دیتے ہیں کہ سیاکاری کے الزام میں ایک مرد اور ایک خاتون مارے گئے ہیں سر۔ اس لیے کوئی اس طرح ہو کہ میں آپ کے کمنٹس کے ساتھ سہمت ہوں کہ ہمیں معاشرے کو، میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا معاشرہ کس پستی میں جا رہا ہے کہ ہم ان قاتلوں کی گرفتاری کے لیے جاتے ہیں، وہ ہمیں پتھر مارتے ہیں۔ بحیثیت سوسائٹی وی ہیو ٹو تھنک کہ آج ہمارے خاص طور پہ نصیر آباد میں کہ یہ جو واقعات ہیں جن کو آپ بھی کوٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی ایکٹیو رول جہاں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہاں سول سوسائٹی کو آگے آنا پڑے گا، وہاں میڈیا کو آگے آنا پڑے گا، تاکہ ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس دیں کہ یہ جہلیت ہے، یہ قبائلیت نہیں ہے، یہ جہلیت ہے۔ تو جہلیت اور قبائلیت میں فرق جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ ہم اس کو صرف ایک قبائلی واقعہ کر کے ہم اس کو جب ٹیسٹ کیس بنائیں گے تو مجھے امید ہے کہ ان چیزوں کو بہت حد تک ذہن سر یہ بتائے گا کہ ایکچوئل مطلب ہوا کیا کہ جو لڑکی کے خاتون کے خاندان والے اس قتل میں ملوث ہے، دونوں قبائل ملوث ہے؟ دیکھیے جس دوسری چیز یہ کہ 212 خواتین 2019 سے قتل ہوئی ہے، کوئٹہ میں یہ 25واں مطلب قتل ہے جو ہوا ہے 2021 سے۔ تو سول سوسائٹی کا مطالبہ ہے کہ قانون سازی ہونی چاہیے، مطلب اس کو عام قتل کیس کے طور پہ آپ لیتے ہیں، اس طرح کا کوئی میکینزم کہ عام قتل کیس نہ دیکھا؟ بالکل جی، میں اس کو روکنے کے لیے آلریڈی ہمارے قانون موجود ہیں، میں لیکن آپ کے سامنے ڈاکٹر ربابہ بلیدی صاحبہ اور میڈم راحیلہ دورانی اور مینا بلوچ صاحبہ کی ذمہ داری لگا رہا ہوں کہ وہ اس کو اسٹڈی کریں گے، اور جہاں قانون میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوگی ہم بالکل فور فرنٹ جائیں گے، ہم اس قانون کو تبدیل کریں گے۔ جہاں قانونی طریقے سے روکا جا سکتا ہے، جہاں معاشرتی طریقے سے روکا جا سکتا ہے، وہاں حکومت سے زیادہ سول سوسائٹی کا رول ہے، اور سول سوسائٹی کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ سیل صاحب، آپ نے ڈسپی کے معاملے کا آپ نے ذکر کر لیا، لیکن اس واقعات کے لیے جو ہے 4 سے 5 جرگے ہوئے تھے، تو وہاں پہ جو ڈی سی ہے اور کمشنر ہے ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے؟ یعنی ایک دوسرا سر یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد مختلف علاقوں سے یہ آواز اٹھ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں ابھی بھی ایسے لڑکیاں ہیں جو باثر شخصیات کی نظریں میں ہیں اور اس کے فائر بھی کر چکے ہیں، تو اس حوالے سے حکومت کریں گے یا کل واقعات ہے پھر ہم حکومت کریں گے؟ ہم مذمت نہیں کریں گے، آپ ان کو آ کے میرے ساتھ پرائیویٹلی آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کون کون سے سردار صاحبان ہیں، پرائیویٹلی کر لیں، کیونکہ پبلکلی تو آپ بھی شاید نہ کر سکیں، آپ کی مجبوری بھی میں سمجھتا ہوں، پرائیویٹلی کر لیں، میں اس پر ایکشن لوں گا، میں اس پر حکومت کی جو مشینری ہوگی ظاہر ایویڈنس ڈھونڈوں گا، صرف آپ کی بات پہ ٹرسٹ نہیں کروں گا۔ اور جہاں آپ ڈی سی کمشنر کی بات کریں وہیں میرا سوال آپ سے بھی ہے کہ کاش بھی آپ بھی کوئی رپورٹ کر لیتے، کوئی میرے ساتھ آپ کا واٹس ایپ ایکسچینج بھی ہے، کوئی ایکسچینج کر لیتے کہ سر اس طرح کا کوئی جرگہ ہوا ہے جس میں کسی بچی کی جان کا خطرہ ہے۔ تو دیکھیے حکومت کو تو بہت ایشوز ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈگاری کدھر ہے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو جی۔ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی سنجیدی ڈگاری میں دوہرے قتل کیس کے حوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 11 افراد قتل ہوئے ہیں، خاتون شادی شدہ تھی، ان کے 5 بچے تھے، مرد علیحدہ سے شادی شدہ تھا، اس کے بھی 5 سے 6 بچے تھے، لیکن کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ قتل کی اجازت کوئی معاشرہ نہیں دے سکتا۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ غیر قانونی جرگوں کے اہم ترین معاملے کا ذکر سنجیدی ڈگاری میں قتل کے واقعے میں گرفتار سردار شیر باز خان کی عدالت میں پیشی ہوئی۔ عدالت نے سردار شیر باز کو 2 روز کے ریمانڈ پر سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کا خاتون کی قبر کشائی کا حکم اس وقت قبر کشائی سنجیدی ڈگاری میں جاری ہے۔ مقتول خاتون کی قبر کشائی کے حوالے سے ہم آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ فائرنگ سے قتل کی گئی خاتون کی قبر سنجیدی ڈگاری میں ہی موجود ہے۔ اس پر ہم تفصیلات حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گے چیف جسٹس نے بھی نوٹس لے لیا ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ڈگاری میں مرد اور خاتون کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی پولیس کو 22 جولائی کو طلب کر لیا ہے۔ بلوچستان میں خاتون اور مرد کو قتل کرنے کے معاملے پر لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس اندوہناک واقعے پر سیاسی شخصیات کے تاثرات کیا ہیں، جانتے ہیں لاہور سے دعا مرزا کی رپورٹ میں۔
آپ یہ دیکھیں کہ کہاں پر کون سی عورت کی عزت محفوظ ہے. مطلب ابھی ہم بات کرتے ہیں وہاں پر غیرت کے نام پر آپ نے ایک عورت کو مار دیا. دیکھیں اسلام بھی پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے, اور اگر کچھ ایسا ہے تو آپ کون ہیں کسی کو بھی مارنے والے. اور افسوس یہ ہوا کہ تماشائی کتنے کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے ویڈیوز تو بنانی تھی, جنہوں نے اس چیز کو دیکھنا تو تھا, لیکن کوئی بچانے کے لیے وہاں موجود نہیں تھا. یہ بلوچستان میں پہلا کوئی واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے ہی واقعات ہوئے ہیں, اور میں گورنمنٹ نے اس طرح لوگوں کو سزا نہیں دی جس کی بنیاد پر آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کی سب سے بڑی دشمنی ہے, اور جو یہ انسانیت سوچ سلوک کیا گیا ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو پھانسی کی سزا ملنی چاہیے. یہ صرف اسٹیٹ کا فیلئر نہیں ہے, یہ ایک معاشرے کا بھی فیلئر ہے. اگر ہم حکومت پنجاب میں ہیں یا ہم حکومت میں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اٹ از اے بگ فیلئر. سب سے بڑا فیلئر تو عوام کا ہے, ان کی سوچ کا ہے کہ ایک سگے بھائی نے اپنی بہن کا قتل عام کیا ہے. یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے. اسٹیٹ بات کی بات ہے, پہلے لوگوں کے دماغوں کا علاج ہونا چاہیے, اس شخص کو گرفتار ہونا چاہیے جس نے کیا ہے, اور ان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے کہ جو اس موقع پہ کھڑے ہوئے تھے, اس بات کو سیکنڈ کر رہے تھے. اور اب آپ کو بتائیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کی ملازمین ادارے کی بندش کے خلاف بڑی تعداد میں اسلام آباد ہیڈ کوارٹرز میں احتجاج کر رہے ہیں. ملازمین کا کیا کہنا ہے بتا رہی ہیں نمائندہ جیو نیوز نورین سلیم جنجوا. جی اس وقت میں موجود ہوں یوٹیلیٹی اسٹور کے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں. یوٹیلیٹی اسٹورز کے ملازمین کا مسئلہ پچھلے 6 مہینے سے تقریباً بہت سی قائمہ کمیٹی میں پیپلز پارٹی والوں نے بھی اٹھایا, دیگر MNAs اور سینیٹرز نے بھی اٹھایا. ان لوگوں کے ساتھ وعدے کیے گئے کہ ان ملازمین کو فائر نہیں کیا جائے گا. رانا تنویر نے اسمبلی فلور پر بھی کہا تھا کہ اس معاملے کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اور یوٹیلیٹی اسٹور کو ابھی فی الحال بند کرنے کا ارادہ نہیں ہے. اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے اور ہمیں کہا گیا کہ جنہ ادارہ بند کیا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی ملازم نکالا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے انہوں نے اسٹور بند کیے, جو کافی مطلب 80% اسٹور بند ہو چکے ہیں. مطلب پالیسی ہوتی ہے, آپ پہلے یہ تو فائنل کریں کہ آپ پرائیویٹائز کریں یا وائنڈ اپ کریں. دیکھیے دونوں صورتوں میں الگ الگ قانون ہے. کوئی ایسا بندہ سامنے نہیں آ رہا جو ہم سے کھل کے بات کرے, اس کو کرنے کیا جا رہے ہیں آپ. اس وقت انتہائی کنفیوژن کی صورتحال ہے, اور یہ اس وقت بارش میں آپ کو دکھاؤں تمام یوٹیلیٹی اسٹورز کے ملازمین اس وقت احتجاج میں شامل ہیں, اور تمام لوگ اسلام آباد کے یوٹیلیٹی اسٹورز کے ہیڈ کوارٹرز میں جمع ہو رہے ہیں. جی موسم کی بات کرتے ہیں. اسلام آباد میں بارش کا سلسلہ جاری ہے اور بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو رہا ہے. تفصیلات زرین زہرا سے. جی بالکل, اسلام آباد میں اب بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کہیں ہلکی کہیں تیز بارش اس وقت جاری ہے. درجہ حرارت اس وقت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. آج صبح سے ہی مطلب ابر آلود تھا, لیکن ہوا کی شدت میں بھی شدید اضافہ محسوس کیا جا رہا تھا. محکمہ موسمیات نے بتایا تھا کہ 21 جولائی سے لے کر 25 جولائی تک نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد بلکہ خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, پنجاب, سندھ و بلوچستان میں بھی یعنی ملک بھر میں بارشیں جو ہیں وہ ریکارڈ کی جائیں گی, جس کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا بھی اندیشہ ہے اور نشیبی علاقے جو ہیں وہ بھی زیر آب آ سکتے ہیں. بہت شکریہ زرمین آپ کا. لیا میں دریائے سندھ میں بہاؤ میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے, جس سے زمینی کٹاؤ جاری ہے. سینکڑوں ایکڑ پر تیار فصلوں کو نقصان پہنچا ہے. حافظ آباد میں پنڈی بھٹیا سے ملحقہ درجنوں دیہات میں برساتی پانی اب تک جمع ہے. متاثرہ دیہات میں بجلی کی سپلائی بھی کئی دن سے معطل. اس پر ایک تفصیلی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. ملک کے متعدد شہروں میں موسلادھار بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال ہے. لیا میں دریائے سندھ میں پانی کا اتار چڑھاؤ جاری ہے. متعدد بستیوں میں سیلاب سے زمینی کٹاؤ ہو رہا ہے, جس کے بعد متاثرین نقل مکانی کر رہے ہیں, جبکہ سینکڑوں ایکڑ پر فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ کٹاؤ روکنے کے لیے اسٹرڈ بند بنائی جائے. حافظ آباد میں پنڈی بھٹیا سے ملکہ درجنوں دیہات میں برسات کا پانی اب تک موجود ہے. متاثرہ دیہات میں بجلی کی سپلائی بھی کئی دن سے معطل ہے. مکینوں کی مویشی اور سامان کے ہمراہ محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے. گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج حافظ آباد کے گراؤنڈ میں پانی جمع ہے. وہاڑی میں دریائے ستلج سے ملحقہ علاقہ موزہ گاہی شاہ کے قریب حفاظتی بند ٹوٹنے سے زرعی رقبے پر کاشت فصلیں زیر آب آ گئیں. کمالیہ میں بارش کے باعث بھنڈی کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے. بدین کی تحصیل گلاڑچی میں دادر اور میہڑ کی دھامرا نہر میں شگاف پڑنے سے قریبی زمینیں زیر آب آ گئیں. دادو مورو پل پر 1,30,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے. نوشہر و فیروز میں دریا میں کٹاؤ جاری ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے. اب تک 104 اراکین صوبائی اسمبلی نے ووٹ کاسٹ کر لیے ہیں. اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے درخواست کی ہے کہ پولنگ کا وقت بڑھایا جائے. آج شام 4 بجے پولنگ کا وقت مکمل ہو رہا ہے. اب تک 104 اراکین صوبائی اسمبلی نے
اپنے ووٹ کاسٹ کیے ہیں. ووٹ کاسٹ کرنے کا عمل جاری ہے. اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اتفاق رائے ہوا تھا. رسول داوڑ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے تفصیل جانیں گے. اب تک 104 ارکان صوبائی اسمبلی نے اپنے ووٹ کاسٹ کر لیے ہیں. رسول داوڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی رسول داوڑ. اسمبلی میں اس وقت جو پولنگ کا عمل ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے, اور اب تک جو الیکشن کمیشن کے مطابق تقریباً 108 ووٹ پول ہو چکے ہیں. یہاں پہ جو اراکین اسمبلی ہے وہ اپوزیشن کے حکومتی اراکین اسمبلی جو ہے وہ اسمبلی کے اندر موجود ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی موجود ہے. پولنگ کا عمل جاری ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے, ریکویسٹ کیا گیا ہے کہ وہ 1 گھنٹہ ٹائم بڑھا دیں, کیونکہ ابھی کافی یعنی 30-35 تک جو ممبران ہیں وہ باقی ہے اور ٹائم ختم ہونے کو ہے. ابھی 12 منٹ ہی رہتے ہیں, تو اس وجہ سے ریکویسٹ کیا گیا ہے, جس پر کہا جا رہا ہے کہ یہ وقت بھی ایک تو بڑھا دیا جائے گا, لیکن اب تک باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا ہے. دوسرا یہ کہ اپوزیشن اور حکومت کے جتنے اراکین ہیں وہ اس وقت اسمبلی کے اندر موجود ہے, اور جو پولنگ کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. رسول داوڑ ہمارے ساتھ موجود تھے. 143 ارکان نے مجموعی طور پر ووٹ ڈالنے ہیں, جس میں سے 104 اراکین صوبائی اسمبلی ووٹ ڈال چکے ہیں, اور علی امین گنڈا پور کی جانب سے درخواست کی گئی ہے کہ پولنگ کا وقت بڑھا ہے. 12 منٹ رہ گئے پولنگ کا وقت ختم ہونے میں, لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ وقت بڑھا دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی پولنگ کے عملے سے ملاقات ہوئی ہے, اور الیکشن کمیشن عملے سے پولنگ کا دورانیہ بڑھانے کی استدعا کی گئی ہے. دانیال عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ جیو نیوز دانیال عزیز. دانیال بتائیے گا, کیا یہ فیصلہ ہو گیا کہ میعاد بڑھائی جائے, پولنگ کے لیے وقت بڑھایا جائے؟ ٹائم ہے ختم ہونے والا ہے, کم وقت جو ہے وہ باقی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور جو ہے وہ الیکشن جو عملہ ہے ان سے انہوں نے ملاقات کی, اور یہ ریکویسٹ کی کہ یہ ٹائم جو ہے یہ بڑھا دیا جائے. الیکشن کمیشن کی جانب سے 11 بجے سے لے کر 4 بجے کا وقت دیا گیا تھا, اور اب تک 100 سے زیادہ ووٹس پول ہو چکے ہیں, اور یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ان سے استدعا کی ہے, اب اس پہ الیکشن کمیشن ٹائم بڑھاتی ہے کہ نہیں, کچھ دیر میں اس پہ ابھی فیصلہ آئے گا. جی بہت شکریہ دانیال عزیز. اس کے علاوہ پروفیسر ساجد میر کے انتقال کے بعد سینٹ کی خالی ہونے والی نشست پر پنجاب اسمبلی میں بھی پولنگ جاری ہے. عاصم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاصم بتائیے, پولنگ کا عمل کہاں تک پہنچا؟ جی دیکھیں وجی, سب سے پہلے ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتا دیں کہ اس وقت ایک دعویٰ سامنے آیا ہے پنجاب اسمبلی میں. حافظ عبدالکریم جو مسلم لیگ نون کے اور حکومتی اتحادی جماعتوں کے کینڈیڈیٹ تھے, وہ 240 ووٹ ان کو مل چکے ہیں, جبکہ جیت کے لیے 185 ووٹ درکار تھے. یہ دعویٰ سامنے آیا ہے چیف ویب پنجاب اسمبلی رانا محمد ارشد, جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, جو پولنگ ایجنٹ تھے مسلم لیگ نون کی طرف سے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 240 سے زائد ووٹ جو ہیں وہ حافظ عبدالکریم کو مل چکے ہیں. اپوزیشن کے امیدوار میر عبدالستار کو اس وقت 99 ووٹ مل چکے ہیں. ان کے ٹوٹل ووٹ پنجاب اسمبلی میں 108 تھے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت 16 سے 17 لوگ جو مسلم لیگ نون کے ہیں وہ بیرون ملک ہیں, اس لیے وہ ووٹ نہیں کاسٹ کر سکے. اس وقت اگر ہم ووٹوں کی بات کریں تو تقریباً 340 سے زائد ووٹ جو ہیں اس وقت پنجاب اسمبلی میں کاسٹ ہو چکے ہیں. صرف جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پیچھے 10 منٹ رہ گئے ہیں. 4 بجے پولنگ کا وقت تھا, صبح 9 بجے یہ پولنگ سٹارٹ ہوئی تھی. تو یہ ایک دعویٰ سامنے آیا ہے مسلم لیگ نون کے چیف ویب رانا محمد ارشد کی طرف سے کہ ان کے امیدوار حافظ عبدالکریم کو 240 سے زائد ووٹ مل چکے ہیں. بہت شکریہ عاصم ملک. دعوے اپنی جگہ, کچھ ہی دیر میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جب کامیاب امیدوار کا اعلان کیا جائے گا سینیٹر کا, ہم تب تک انتظار کریں گے, اور تب تک اپنے ناظرین سے بھی مصدقہ نتیجے کے انتظار کا کہیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا. عرفہ فیروز کی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفہ بتائیے ڈیٹیلز. دیکھیں جسٹس سردار اعجاز مطاق نے تحریر حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا ہے, 3 صفحات پر مشتمل ہے, اور اس میں جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو جو ہے وہ توہین عدالت کا نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا, اور ساتھ ساتھ جو وفاقی کابینہ کے اراکین ہیں ان کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. 2 ہفتوں میں جو نوٹس کا جواب ہے وہ طلب کر لیا ساتھ میں, اور اس میں مزید کہا گیا کہ وفاقی حکومت نے عدالتی حکم کے باوجود وجوہات عدالت میں جمع نہیں کری ہیں. عدالت کے پاس وفاقی حکومت کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کے علاوہ اور کوئی بھی آپشن نہیں تھا. مزید کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے
سے جو ہے وہ ڈیمولیشن اسکواڈ کو اس ہائی کورٹ میں لایا گیا تھا. ہم نے انصاف کے ستونوں پر ایک کے بعد ایک حملہ جو ہے وہ دیکھا ہے. ان حملوں نے انصاف کے نظام کو بار بار زخمی کیا اور اسے تقریباً آخری سانسوں تک جو ہے پہنچا دیا. مزید تحریر کیا کہ نظام انصاف پر حملوں کی آج ایک اور مثال سامنے آئی ہے. ہائی کورٹ کے بہت شکریہ عارفہ فیروز کی ہمیں تمام تر ڈیٹیلز دے